نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز ان کی پچھلی کوٹھڑی میں زیادہ افضل ہے، لیکن دین سیکھنے کی بات کہاں ہوگی؟ پچھلی کوٹھڑی میں ان کو دین کون سکھائے گا؟ ان کو دین کے احکام، ان کی تربیت عورتوں کی وہ پچھلی کوٹھڑی میں کون کرے گا؟ اور اس کے لیے انہیں منگل بازار میں جا کے تو دین نہیں مل سکتا، انہیں دکان پر کپڑا خریدتے ہوئے دین نہیں مل سکتا۔ یہ خبر تو ان کو مسجد ہی سے ملنی تھی۔ اور کہاں انتظام ہے؟ بزرگوں کے مزارات پر عورتیں جائیں کوئی نہیں روکتا، بابا جی کے پاس عورتیں جائیں کوئی نہیں روکتا، وہاں پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بابا جی بس ملنگ ہیں، پتہ نہیں بابا کیا ہے۔ وہ گزر گئے جن کی آنکھوں میں خدا کے رسول کا نور تھا، کہیں کہیں بیٹھے ہیں۔ ہر بندہ تو ویسا نہیں ہے۔ وہ بابا جی کے پاس جاتے ہوئے پردے کا کوئی احساس نہیں آیا آپ کو، وہاں جا رہا ہے، ہسپتالوں میں جا رہی ہیں، اور جسم بیمار ہو تو آپ پردہ بھول جائیں، اور میں کہتا ہوں روحیں بیمار ہو رہی ہیں، پردے کے ساتھ ان کا بھی علاج کروانے آ جائیں۔ سیکھیں، تربیت سیکھیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو، میرا دل تو پھٹ رہا ہے، میں بتاؤں اصحاب رسول اپنی بیویوں کی تربیتیں کیسے کیا کرتے تھے، بتاؤں، لیکن میں عرض کرتا ہوں یہ کریں، کوئی انتظام کریں، یہاں نہیں کرنا نہ کر لیں، کہیں اور کر لیں یار۔ عورتوں کی تربیت ضروری ہے، ورنہ آنے والا وقت اہل سنت کا وقت نہیں رہے گا۔ ان کی عورتیں بھی دیکھیں باقی لوگوں کی، وہ بھی تربیت پاتی ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتی ہیں، بچوں کو سمجھاتی، جو ان کو حق لگتا ہے نا وہ سمجھاتی ہیں بچوں۔ ہمارا بڑا بھی نہیں پتا اسے عقیدہ کیا ہے، کسی دوسرے سے پوچھ کے تو دیکھو، ان کا بچہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا وہ سوال کرے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ کیوں؟ چھوٹی عمر سے تربیت ہے۔ غوث اعظم کو کیا تربیت کس نے دی تھی کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا؟ ماں نے کہا تھا، قرآن کا حوالہ نہیں دیا عبد القادر جیلانی نے۔ بتایا نا مجھے اس وقت کتنی عمر تھی غوث اعظم کی؟ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھے غوث اعظم، کوئی 10 سال کے بچے نہیں تھے، 19 سال کی عمر تھی، نوجوان تھے جب وہ قافلے میں آئے ہیں، باقی لوگوں کے حوالے سے نوجوان تھے۔ اور اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کیوں بتا رہے ہو کہ تیری جیب میں سیے ہوئے ہیں پیسے؟ انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ کون سی مائیں ہیں جو کہتی ہیں؟ یہ وہ مائیں ہیں جن کو خود پتا ہے کہ محمد کی شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں، ہم نے وہ مائیں رکھی کہاں ہیں؟ ہماری عورت کہاں جائے؟ انڈیا کا ٹی وی دیکھے بیٹھ کر، چینل دیکھے، وہاں سے گانے بھی سن لے، وہاں سے ان کی رسمیں بھی سیکھ لے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی بچی کی شادی کرنی تھی، عظیم ترین کام تھا، اور 10 دن پہلے سے ڈولکیاں لے کے بیٹھے ہیں، اور پھر ڈانس ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، میرج ہال میں شادی ہوئی اور گلاس چاولوں کا بھر کے میرج ہال کے دروازے میں رکھا، لڑکی رخصت ہونے لگی ہے، الٹی ایڑی سے اسے مار پیچھے کو۔ یہ گھروں میں تھا نا رواج، اب شادی جو کہ میرج ہال میں چلے گی، انہوں نے کہا کہ یہ وہاں بھی اب برکتیں چاول اناج کن کو دے رہی ہو؟ میرج ہال والوں کو۔ وہ رسم نہیں چھوڑی ہم نے جو ہندوؤں نے رکھی ہوئی تھی، وہ ہندوؤں کی رسم تھی، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ہم کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ ہندوؤں سے؟ ہمارا دین کہاں گیا؟ نکاح ہمارا کہاں گیا؟ وہ سادہ سا کام کہاں گیا؟ بارات کبھی سیکھے پوچھے تو صحیح، یہ بارات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب کچھ ہم غلط کر رہے ہیں، سب کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی بچے نے طلاق دے دی ہے، گھر نہیں بس سکا۔ میرا ایک دوست ہے پروفیسر، 2 مہینے ہوئے شادی کو، 1.5 مہینہ ہوا بیوی کو روٹ کے گھر گئی ہوئی، پروفیسر ہے، کالج میں پڑھاتا ہے، اور اب نوبت اس پہ آئی ہے کہ طلاق دے۔ کل اس نے طلاق کے کاغذوں پہ سائن کرنے ہیں۔ اجڑ گئی دنیا ساری، کیوں؟ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہمیں کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ سیکھیں، خود بھی سمجھیں، اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں۔ ہماری اولاد اگر غلام محمد بننی ہے تو ان عورتوں کی وجہ سے بننی ہے، ہماری تربیت نہیں ہے اتنے جوگی، ہم تو بہت کم پڑھا رہے۔ وہ جو ماں ہے بچوں کی، وہ اسے بتائے گی محمد کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وقراءۃ القرآن۔ سرکار نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ کام کرنے ہیں ماں نے آپ سے زیادہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عورتوں کی تربیت کا معقول اور مناسب انتظام کر سکیں، اور ہماری اولادیں محمد عربی کا سچا غلام بن کے رہ سکیں۔